السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تو آئے تھے ایک ملاقات کے لیے، سوچا نہ سمجھا رکھ دی نشانی پہ چار، جو راستے میں گھٹا برداشت گروپ کا ممبر، اس کا انٹرویو۔ یہ صدر صاحب کی کوشش، یہ صدر صاحب کے بارے میں جو کہا جائے کم ہے۔ حضور آپ کا بھی احترام کرتا چلوں، ادھر سے گزرا تھا سوچا سلام کرتا چلوں۔ کیا بات ہے صاحب۔ آنے والے صاحب یہ شعر پڑھے تھے، میں بولا آئیے، برداشت گروپ بھی آپ کا منتظر ہے۔ ان کے بارے میں، ان کی خوبصورتی کے بارے میں میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں، گزرے جدھر جدھر سے وہ پلٹے ہوئے نقاب، ایک نور کی لکیر سی کھینچتی چلی گئی۔ اور یوں بھی کہہ سکتا ہوں، کیا حسن ہے، جمال ہے، کیا رنگ و روپ ہے، وہ بھیڑ میں بھی جائے تو تنہا دکھائے دے۔ آئیے، ہمارے گروپ کی ایک ایسی شخصیت جو برداشت گروپ کو لے کے چلنے میں آپ کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ آئیے ملاتے ہیں ناصر سالم بابدر۔ آج ایسے ہی ملنے آ گئے تھے اور صدر صاحب نے اسٹوڈیو میں بٹھا دیا۔ اب کہاں سے شروع کریں، کہاں تمام، نہ کوئی سوچا نہ سمجھا اور ان کا انٹرویو شروع۔ دوستو، عزیزو، ساتھیو، برداشت گروپ کے تمام ممبر، اس شخصیت سے آپ روز ملتے ہیں، آئیے براہ راست ملاتے ہیں آپ کو۔ ناصر سالم بابدر، آپ کا استقبال ہے برداشت اسٹوڈیو میں، آپ تشریف لائے ہیں۔ مقصد تو یہ انٹرویو کا نہیں تھا، لیکن صدر صاحب کی یہ فطرت ہے کہ جو ہاتھ کو لگا وہ غنیمت سمجھتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اہلاً و سہلاً، آپ کا استقبال ہے بہت بہت شکریہ برداشت اسٹوڈیو میں، اور ہم تہہ دل سے آپ کا استقبال کرتے ہیں، ہم ہمارے برداشت گروپ کے تمام ساتھی۔ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کہ ناصر بابدر، ناصر سالم بابدر کب اور کہاں سے اپنی زندگی کی شروعات کیے، کہاں آپ کا جنم، کہاں آپ کا ابتدائی تعلیمی مرحلہ، پھر اس کے بعد کب اور کس وقت آپ کنورٹ ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ انشاءاللہ، اور بہت بہت شکریہ اس انٹرویو کا۔ میں الحمدللہ بہت خوش ہوں اس انٹرویو سے، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ اہلاً و سہلاً۔ اور دیکھیے، میری پیدائش محبوب نگر کی ہے، جی، 1963، 1963، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور وہیں پر تعلیم پائے، اور کس بی اسکول کام میں، ڈگری کس اسکول میں محبوب نگر میں شروعات ہوئی؟ ہائی اسکول، ہائی اسکول، نامی ہائی اسکول تھا؟ نام اس کا نیوٹن ہائی اسکول۔ جی۔ اور یہ تمام ہونے کے بعد میڈیم کون سا تھا ناصر؟ میڈیم اردو میڈیم۔ اردو میڈیم سے؟ جی ہاں، ماشاء اردو اللہ میڈیم۔ ماشاء جی اللہ۔ ہاں، خواہش تھی انگلش میڈیم کی، جی جی۔ اور ہمارے بڑے بھائی جو تھے وہ پورا انگلش میڈیم سے ماشاءاللہ پڑھے، تو میرے کو خواہش تھی کہ انگلش سیکھنا، بہت ایک جنون تھا میرے پاس۔ جی۔ تو وہ موقع نہیں ملا، اردو میڈیم میں الحمدللہ پڑھنے لگے۔ مگر کیا ہے، ایک ایک چیز کو دیکھ کر ہم انگلش سیکھے ہیں۔ جی، وہ تو ٹھیک ہے جب تک آپ میٹرک پاس کر لیتے، جی جب تک تو آپ محبوب نگر میں تعلیم حاصل کیے۔ جی ہاں جب ایک آدھ سبجیکٹ ہوتا تھا انگلش کا، جی،
میرے خیال سے ایک ہی سبجیکٹ ایک ہی سبجیکٹ ہوتا تھا، لیکن ماشاءاللہ آج ہم ان لوگوں سے بہت اچھے ہیں جو آج انگلش میڈیم میں پڑھے ہیں۔ الحمدللہ۔ کیسے آپ تو امپروو کریں اپنی انگلش کو؟ جیسا کہ بتایا میں آپ کو، گاڑیوں پہ بہت زیادہ لکھا ہوا رہتا تھا، اس سے بھی ہم لوگ کافی سیکھے، اور ایک ڈکشنری خرید لی ہم لوگ۔ ڈکشنری سے ماشاءاللہ ایک ایک معنی نکالنا اور اس کو اچھا، صحیح طریقے سے سیکھنا۔ تو اس یعنی لیے ایس ایس سی آپ اللہ کا محبوب نگر سے کمپلیٹ جی کیے، ہاں جناب۔ اس کے بعد اس کے بعد بی کام انٹرمیڈیٹ ڈگری، انٹرمیڈیٹ وہیں پر محبوب نگر میں ہوا سمجھے۔ محبوب نگر میں ہوا۔ جی ہاں۔ اس کے بعد انٹرمیڈیٹ ہونے کے بعد ڈگری، آرٹس کالج وہاں پر تھا محبوب نگر میں، بالکل گھر کے قریب ہی تھا وہ، اچھا، ابو فیصل کا جو وہ ہے نا کالج، کالج، اس کے سامنے۔ اچھا اچھا، جی ہاں۔ تو وہاں پر 2 سال بی کام کے میں پڑھا۔ اس کے بعد جیسے ہی جب ویزا آ گیا میرے کو یہاں پر 1984 میں یہاں پر آ گیا میں، تو کیا ہے 1 سال یہاں پر کہاں؟ ابوظہبی کو۔ ابوظہبی کو؟ جی ہاں، ابوظہبی کو آیا میں، تو 1 سال ڈسکنٹینیو ہو گیا میرا۔ جی، اچھا، یہاں پر آئے اللہ کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ ہر جگہ نوکری، جہاں جہاں پر بھی میں سبمٹ کیا ماشاءاللہ تبارک اللہ ہر جگہ ایکسیپٹ ہو گیا میں۔ جی، اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کدھر کام کروں میں، تو اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ تقریباً 34 سال ابوظہبی میں کام کیے ہیں ہم، 34 سال۔ جی، ابوظہبی آنے سے پہلے ہاں اس وقت کا محبوب نگر جی، اور آج آپ جب محبوب نگر کو دیکھتے ہیں اس کی تبدیلیوں میں کیا کوئی نمایاں اضافہ؟ بہت ڈیولپ ہو گیا۔ وہ ڈیولپ؟ جی ہاں، اس سے پہلے کیا ہے محبوب نگر بالکل چھوٹا تھا، جی، آج جو بڑے پیمانے پہ جو پھیل گیا ہے محبوب نگر، جی، پہچان نہیں سکتے کہ یہ محبوب نگر ہے۔ آج کل یونیورسٹیز ہیں، ڈیولپمنٹ، تعلیمی جی ہاں، ادارے ہیں، جی ہاں، پہلے جو آنا پڑتا تھا حیدرآباد کے لیے اعلیٰ تعلیم کے لیے، صحیح بات ہے، اب وہیں پر تعلیم حاصل ہو رہی اللہ ہے کے فضل و کرم ماشاءاللہ۔ چلیے پھر آپ ابوظہبی آ گئے؟ یہاں پر آ گیا جناب، اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت ساری جگہ میں کام کیا، اور لاسٹ تقریباً شروعات کہاں سے ہوئی کام کرنے کی؟ آپ کو کہاں جاب ملا؟ شروعات دیکھیے ایک پیٹرولیم کمپنی تھی مگر پرائیویٹ تھی وہ، اچھا، اس میں تقریباً 2 سال میں کام کیا، جی 84 سے 86 تک۔ جی، اچھا، اس کے بعد پھر میں ملٹری میں آ گیا، 6 سال عسکری تھا میں۔ ماشاء جی ہاں اللہ جناب۔ ماشاء اللہ، خدمات العسکریہ بعد۔ جی ہاں، تو یہ الحمدللہ وہاں سے نکل کے پھر میں پیٹرول کمپنی میں آ گیا میں، جی، اور پیٹرول کمپنی میں تقریباً دیکھیے مور دین 23 ایئرس میں کام کیا جی، الحمدللہ۔ اب کیا ہے پینشن مل گیا سمجھیے ایک معنی میں۔ جی، کتنے سال ابوظہبی میں دیکھیے، آپ ایز اے ایڈمنسٹریٹر کام کیے؟ 23 ایئرس، 23 جی ایئرس، ماشاء اللہ۔ اور 23 ایئرس یہ ہو گیا، 6 ایئرس بلس ملٹری میں کام کیا، اور 2 سال یہ، کتنے ہو گئے پورے 23، اور یہ 6 اور 2 8، 23 پلس 8 تقریباً 29 30 سمجھیے آپ قریب۔ جی ہاں جی جی جی۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اس طریقے سے ماشاءاللہ سکون سے۔ ابو ماجد، آپ کو ابو ماجد کیوں پکارا جاتا ہے؟ میرے بڑے بچے کا نام ماجد ہے۔ ماشاء اللہ، جی ہاں، جو یہیں کی پیدائش کی۔ الحمدللہ۔ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 4 ہے، 3 بچے ہیں، 1 بچی ہے، ماشاء اللہ، اور سب کے سب ماشاءاللہ ان کی یہیں کی پیدائش ہے ابوظہبی کی، جی، اور یہیں پر وہ لوگ پڑھے ہیں، ماشاء اللہ، اور فی الوقت میرے سارے بچے ماشاءاللہ ملٹری میں ہیں۔ ماشاء اللہ، ماشاءاللہ، ان کو دیکھتا ہوں تو خوشی ہوتی ہے۔ الوطنی ہے۔ جی ہاں، اور بس دعا کرنا چاہیے ہم کو جی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا بہترین ملک ہمارے کو عطا فرمایا، الحمدللہ۔ اچھی زندگی ہمارے کو یہاں پر ابو دیا۔ ماجد، جی، اپنے والد کے بارے میں کچھ بتائیے کہ وہ جب تک باحیات تھے کہاں کہاں سروس کیے؟ والد صاحب گورنمنٹ سرونٹ تھے، کہاں پر؟ PWD۔ PWD؟ جی ہاں، محبوب نگر میں، جی، اور الحمدللہ پینشن بھی ان کا ہو گیا، اسی میں تھے سمجھیے، ایک جگہ کام کیے تقریباً تقریباً 35 سال کچھ کام کیا سمجھیے، ماشاء اللہ۔ اس کے بعد پینشن مل گیا، جیسے پینشن مل گیا حیدرآباد آ گئے ہم لوگ۔ جی، حیدرآباد آئے جب تک والد کو کوئی خاص دوستوں کا ذکر؟ خاص دوستوں میں سے میں سنا تھا، جی 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 جی، ہمارے ٹیچرز جو تھے جتنے بھی، جی، وہ سب ہمارے والد صاحب کے دوست تھے۔ کیا بات ہے! جی ہاں، اور سب میں اچھے دوست حنیف صاحب، جی، پہچانتے، سب کے سب پہچانتے، بڑے اسٹرکٹ ٹیچر تھے وہ سب کے سب ڈر ہوتا تھا ہمارے کو، جب اسکول میں ہم جب اندر جاتے تھے ان کو دیکھ کے ڈرتے تھے ہم لوگ، اچھا، ایسا رعب تھا ان کا،
جی ہاں بس وہ ایک نام ہم نے آج بھی سنتے ہوئے کانپتی ہے حیدرآباد کی عوام، جی 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 قیام الدین صاحب. قیام الدین صاحب. جی ہاں میں سنا ہے کہ بہت قریب تھے آپ کے والد کے. بالکل ایک ساتھ پڑھے ہیں سمجھو، جی 10 تک ایک ساتھ پڑھے ہمارے والد صاحب ہاں قیام الدین چاچا کے ساتھ، یعنی ماشاء اللہ، جو حیدرآباد میں کافی ان کا نامور شخصیت، کافی نامور مقام تھا. انسپیکٹر، لوگ ڈرتے تھے ان کے نام سے. کانپ جاتے تھے. صحیح بات ہے. حیدرآباد کی عوام کانپ جاتی تھی اس دور میں. ہمارا بچپن تھا. قیام الدین آپ کی شادی میں بھی شاہد میں ان کو آئے تھے. کہیں دیکھا ہے. جی ہاں جناب، جی شادی میں بھی آئے تھے. ماشاء اللہ. آپ کی شادی کب ہوئی ناصر؟ 1990. 1990 میں. جی ہاں بارکس میں ہوئی. بارکس میں الحمدللہ. ماشاء اللہ. جی ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایسے ہی 30 سال ایز اے ایڈمنسٹریٹر گزر گئے آپ کے. کچھ اللہ کا کرم ہے. ملٹری میں، جی ہاں کچھ ایڈناک میں. الحمدللہ ماشاء اللہ الحمدللہ. ماشاء اللہ. کرم ہے اللہ کا. پھر جناب کیسے اور کب ہماری آپ سے ملاقات ہوئی؟ آپ لوگوں سے ملاقات دیکھیے 1 جنوری 2015. ہاں کیا جی بات ہاں ہے سر؟ جناب. جی جی ہاں اب یاد آیا ہے. جی کب اور کیسے، کہاں، کس ذریعے سے، جی کس ہمارے کی پہچان سے ہمارے تک آپ پہنچے؟ انشاءاللہ جب برداشت گروپ کا جو بندار، کیا بولتے تھے، مندار فرسٹ اس کی سالگرہ تھی. جی ہاں. تو اس کے موقع پہ جی الحمدللہ جب وہاں پر آئے، میں کسی کو نہیں پہچانتا تھا، جی نہ آپ کو، نہ ہمارے صدر صاحب کو، کسی کو نہیں. جی اور ہمارے ابو سالم ماشاءاللہ ان کا فضل ہے سمجھیے، جی جی جو دعوت دیے، جی. بتایا کہ نہیں تم بھی آؤ. طاہر بھائی بھی آئے اور تھے، ہمارے آپ بھی بڑے آئے بھائی تھے. جی ہاں. جی تو اس وقت ماشاءاللہ آپ لوگوں کا تعارف ہوا. جی. اور پھر آہستہ آہستہ پہچان نکلی، اللہ کا کرم آہستہ ہے. آہستہ رشتہ داریاں نکلے. لا شک ہائے ہائے ہائے. کرم ہے اللہ کا الحمدللہ. جی آج بس میرے کوئی دوست نہیں ہے. آپ کو میں ایک بات بتاؤں گا، ابوظہبی میں اتنے سال میرے گزرے ہیں، میرا کوئی دوست نہیں. ہاں ہاں کام کرنا، گھر کو آ جانا، بس. اگر دوست احباب ہے تو آپ لوگ ہیں. ہائے ہائے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قریب میں برداشت گروپ کا بندار ہونے والا ہے. ہم اپنی تمام ساتھیوں کو اطلاع دے چکے ہیں، اور پھر میں ایک بار آج کی تیاریوں کے کرم ہے اللہ کا حوالے سے آج بس میرے کوئی دوست نہیں ہے. آپ کو میں ایک بات بتاؤں گا، ابوظہبی میں اتنے سال میرے گزرے ہیں، میرا کوئی دوست نہیں ہے. کام کرنا، گھر کو آ جانا، بس. اگر دوست احباب ہے تو آپ لوگ ہیں. ہائے ہائے ہائے. جی ہاں اور برداشت آپ کا بس. ساتھی. جی ہاں جناب. جی جی. الحمدللہ. دوستو، عزیزو، ساتھیو، ابو ماجد، آپ کی پہلی ملاقات میں سوچ لیا تھا جی جب برداشت گروپ میں اتنے ممبر نہیں تھے. مولا آخی، یہ جب ابو سالم کے بھائی ہیں تو کیوں نہ ان کو ہم برداشت گروپ میں لے لیں. خیر طاہر بھائی کی بات تو کچھ عجیب ہی سی ہے، ان کا کلچر ہی کچھ عجیب ہے، ان کی سوسائٹی کچھ عجیب ہے. لیکن آپ بہت جلدی ہماری طرف، ایک ہمارا کوشش تھی جو اس کو حاصل کرنے کی مل گئی. ابو سالم کے ہم شکر گزار ہیں لا شک. جی ہاں کہ جنہوں نے آپ کا تعارف کرایا برداشت گروپ سے، اور ہمارے صدر صاحب کی آنکھ جو آپ کو چوائس کری، اور فی الفور ہمارا فیصلہ. آپ کو برداشت گروپ میں کس طریقے سے لایا گیا؟ کس کو جاتا ہے کریڈٹ؟ یہ کریڈٹ دیکھیے، سب میں پہلے ہمارے ابو سالم، عامر بن سالم بابدر، جو میرے چھوٹے بھائی ہیں، جی تو انہوں نے تعارف کروایا کہ بھائی برداشت گروپ بڑا زبردست گروپ ہے، جی اگر تم برداشت میں اگر آگے. مانا دیکھو بھائی، میرے کو تو کچھ بھی نہیں معلوم اس وقت. یقین مانیے، جی برداشت سے پہلے میں واٹس ایپ میرے کو چلانا نہیں معلوم تھا. جی مطلب میں ہیڈک میں نہیں جانا چاہتا تھا، کیونکہ میرے کوئی دوست نہیں ہے. جی ایک نارمل ٹیلی فون تھا، بس اسی ٹیلی فون کر لینا، خلاص ہو گئی بات. جی تو ہمارے ابو سالم کی کافی اصرار تھا ان کا کہ نئے برداشت گروپ میں آپ لازم آئیں گے، کیونکہ اس میں غزلیات بڑی زبردست ہے. مہدی حسن صاحب کی اور غلام علی صاحب کے بڑے بڑے جو استاداں جو ہیں ان کی. میرا ذہن ذرا تھوڑا سا وہ ہوا، میں بولا میرے کو غزلیات ہونا، میرے کو یہ ہماری غذا ہے، یہ غزلیات. تو الحمدللہ
ابو سالم کی آپ لوگوں سے بات رہی سمجھے جی تو آپ لوگ اللہ کے فضل و کرم سے وافق ہو اس گئے. دن جی جو پروگرام 2 دن کا تھا جی ہاں وہاں پر ایک فنکشن بھی ہوا تھا. ہاں ایک غزل کے فنکار اور ایک ماشاءاللہ ایک لیڈیز فنکار بھی تھی. صحیح بھی. وہاں کی گائکی کیسی لگی آپ کو؟ کیسا رہا تھا وہ منچ؟ کیسا دکھا آپ کو؟ یہ پہلی دفعہ دیکھا ہوں میں کہ اتنا بڑے پیمانے پہ ماشاءاللہ صدر صاحب ابتدائے عشق مجھ سے ہوا تیرے شہر میں. کیا بات ہے؟ ابتدائے عشق مجھ سے ہوا تیرے شہر میں. دیوانہ کوئی اور نہ تھا مجھ سے پہلے تیرے شہر میں. سلام عشق میری ذرا قبول کر لو. اس سے آگے بھی اب مجھ سے سن کے تیری نظر کب جب آ جائے گی. بات اب تک جو تیرے دل میں ہے میرا دعویٰ ہے ہونٹوں پہ آ جائے گی. تو مسیحا محبت تمہاروں کا ہے. ہم تیرا نام سن کے چلے آئے ہیں. اپنا والے ہمیں آج تیرے شہر تیری محفل میں یہ دل چلے آئے ہیں. احسان کر احسان کر اپنے مہمان پر ایک احسان کر. دعائیں مجھے عمر بھر کے. ارینجمنٹ جو ترتیب جو تھی نا جی بہت خوشی ہوئی اور اتنے لوگ آئے ماشاءاللہ. دل کھول کے آئے سمجھیے. دل کھول کے آئے, ہاں دل کھول کے واللہ. خرچہ ہوئے اس وقت. صدر صاحب کے بچے, ہم لا شک بہت زبردست انتظامات, بہترین انتظام. سوئمنگ پول کا انتظام, ڈیزرٹ گاڑیوں کا انتظام, جی ہاں. کیا انجوائمنٹ, ہرا بھرا تھا پورا مزرعہ اے ٹو زیڈ ہاں. یعنی کسی چیز کی کمی نہیں تھی اللہ کے فضل و کرم سے. اور یہ پروگرام ایک دن میں نہیں چلا سمجھیے. جی ہم لوگ آئے تھے صرف ایک غزلیات کا پروگرام سننے کے لیے. ہاں اور ابو سالم بولے کہ بھئی آپ کا تعارف بھی کرائیں گے, برداشت گروپ کس کا ہے, ہاں کون ہے اس کے مالک یعنی, ان سے بھی انشاءاللہ ملاقات رہیں گی. اور انشاءاللہ میں ریکویسٹ بھی کروں گا میں صدر صاحب سے اور نائب صدر صاحب کے تمہارے کو برداشت میں گزرنے کے واسطے. تو میں تو شکریہ ادا کروں گا ابو سالم کا اور آپ دونوں کا. ہمارے پہ الحمدللہ ہم نل تھے, زیرو تھے, آپ لوگوں نے کچھ بنایا. شکریہ بہت یہ بہت. چیز کو ہم بھول نہیں سکتے. الحمدللہ یہ اللہ کا فضل و کرم. ہاں جیسا کہ آپ لوگ سن رہے ہیں دوستو, دیکھیے زیرو سے ہیرو بنے ہیں برداشت گروپ کے یہ, تو کیوں نہ ہمارے تمام ممبرز آگے بڑھ کے زیرو سے ہیرو بننا چاہتے ہیں. آئیے اقرار سنیے انہی کی زبانی کہ یہ کیا تھے. گھر سے ڈیوٹی سے گھر, اور ان کا کوئی دوست کوئی ساتھی نہیں. اور جب برداشت گروپ جوائن کرے تو اپنے آپ کو ہم تراش رہے ہیں, ہر پتھر کو تراش رہے ہیں, ہر ہیرے کو تراش رہے ہیں کہ اس کو اچھے سے اچھے طریقے سے لایا جائے. اور آج آپ کے سامنے ہیں یہی وہ شخصیت جو برداشت گروپ کی آج
ایک نمایاں کردار میں آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. یوں تو ہاں. شعر یاد آ گیا. جی جی. یوں تو ہر پتھر کی تقدیر بدل سکتی ہے. ہاں یوں تو کیا بات ہر ہے صاحب؟ پتھر کی تقدیر جی. بدل آ جائیے سکتی صاحب، ہے. یہیں کیا پر بات ہوں ہے. یوں تو ہر پتھر کی تقدیر بدل سکتی ہے. آہا. شرط یہ ہے کہ طریقے سے تراشا جائے. کیا بات ہے صاحب، کیا بات ہے یہ صاحب. سنگ تراش ہے. بہت خوب، یہ بہت سنگ خوب. تراش ہے جس کو یعطیک تراش رہا ہے. العافیہ. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، جی بہت خوب جی بہت جی خوب. جی جی اور غزلیات کا جو پروگرام تھا، جی. مبارک تمہیں غم سے غم اتنا کہنا ہمارا کرو. چاند شرمائے گا، چاند شرمائے گا چاندنی رات میں. چاند شرمائے گا چاندنی رات میں. یوں نہ زلفوں کو اپنی سنوارا کرو. چاند شرمائے گا چاندنی رات میں. زلفوں کو کیا بہترین فنکار تھے. کلاسیکل جی. کلاسیکل آواز، اگر بہت فرسٹ میں کلاس آپ گانے کو والا تھا. یاد دلاؤں وہ دن، جی. آج اقرار بھی ہوگا اور جہاں پر بریک ہوئے وہ بھی یاد کیا جائے گا. ہائے 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 ہائے. بڑے کھلے دل سے یاد کرنا پڑے گا آپ کو. جی آپ کا اور ابو فیصل، جی جی. ابو فیصل ہاں. سلیمان ابو بکر زبیدی صاحب جو محمود ہمارے نگر سے. صدر صاحب کے سالار جنگ بھی ہے. جی. آپ کی اور ان کی دونوں کی ٹکر چلتی تھی. جی ہاں، ایک سیالے ایک صحیح بات ہے. مہدی حسن کے غزلیات سننے کو ملتی تھی. آپ ادھر سے جواب دیتے تھے، وہ ادھر سے جواب دیتے تھے. نہیں، ابو فیصل کیا ہے، بس مشغول ہو گئے جس کی طرف سے کیا ہے، جی. تھوڑا سا ڈسکنیکشن ہو گیا. سمجھ بولیے کیمرے کے سامنے آ جاؤ دوبارہ میدان میں بول کے. انشاءاللہ ریکویسٹ کریں گے ہمارے ابو فیصل سے ہاں کہ اس سے پہلے جو آپ کا ماشاءاللہ مشارکہ تھا، یعنی برداشت گروپ میں جو پارٹیسپیشن تھا، جی. سیم ویسے ہی چاہیے آپ کا. ہاں 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 ہاں. کافی ٹائم دیتے تھے ابو فیصل، ماشاءاللہ تبارک اللہ. غزلیات کے آج پیچھے ضرورت بھی ہے بھائی. صحیح بات ہے. جی ہاں. اب آپ اپنی طرف سے بولیے آج کے ہمارے ایکٹیو ممبرز کے بارے میں، تاکہ ان کو حوصلہ ملے. بولیے کون ایکٹیو ممبرز ہیں ہمارے گروپ کے مغرب کے بعد، بتائیے. بہت ہی چند ہے جی. ایکٹیو ممبر، مگر آپ کو ایک بات بتاؤں گا میں، ٹیکنیکل بات. گروپ کے سارے ممبرز ہر میسج کو دیکھتے ہیں، ہاں. ہر میسج کو دیکھتے ہیں، بس جواب نہیں دیتے. جی جی بس یہ ہے. جی. تو بس ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا میں کہ تھوڑا میں سا زیرو سے ہیرو بنا، آپ بھی زیرو سے ہیرو بنیے. انشاءاللہ. جی. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں آج کل آپ کو کون سے ممبر کو حوصلہ افزائی دیں گے جو ٹائم دے رہے ہیں ہمارے برداشت گروپ کو؟ سب میں پہلے ہمارے احمد ابو بکر بن عبود باوزیر صاحب، ادھر سے ہمارے صدیق زبیدی صاحب جو سعودیہ سے. ہاں ماشاءاللہ یہ دونوں تو لوٹ لیے بھائی برداشت لوٹ گروپ لیے، کو. یعنی لوٹ لیے. چانس نہیں دے رہے ہمارے کو. کچھ ڈالیں گے بولو تو ہمارے سے پہلے لوگ ڈال دے رہے ہیں. چانس نہیں دے رہے، ہاں. گھسنے نہیں دے رہے. ناصر، شکریہ ادا میں ایک کرنا اور ایک چاہیے شخصیت کو آپ کو ضرور آپ کے زبانی کو سننا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے بعد برداشت گروپ کو جوائن کیے ہیں. اسلم باہیال کے بن سعید کے بارے میں آپ اس لڑکے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بہت ہی محترم شخصیت ہے. جب کبھی بھی کسی نئے ممبر کی انٹری ہوتی ہے یا پھر کسی انٹرویو پہ یا کسی کی سالگرہ پہ یا کسی خوشی کے موقع پہ اس کے جانب سے جو استقبال جو ہوتا ہے، آئے ہائے ہائے، ایک نیا طریقہ ہوتا ہے ان کا، ایک سب سے نیا الگ، انداز، سب سے الگ سب سے الگ، اور بہت پیارا، میرے کو بہت پسند آتا. آئے ہائے ہائے ہائے. جی ہاں واقعی. اور ہر دفعہ نیا رہتا سمجھے. جب بھی آپ دیکھیں گے ایک نئے طریقے سے آتا ہے. گروپ کی وہ بھی ایک شان ہے. لا شک. جی محترم شخصیت ہے. جی. اور ماشاءاللہ تبارک اللہ ہم سب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے ایسے ممبرز کا. یعنی جی. اور عثمان احمد باہیال کو کیا بھلایا جا سکتا ہے؟ یہ تو شاعر ہے بھئی. یہ تو شاعر شخصیت ہے. یہ شاعری نہیں، جی علمی دنیا کے ماہر، ماشاءاللہ. بورڈ آف ایجوکیشن سے قریب. لبوں کا درد ٹٹولو، لبوں کا درد ٹٹولو، یہی ہے راہ نجات. لبوں کا درد ٹٹولو، یہی ہے راہ نجات. لرزتے کانپتے ہونٹوں کا احترام کرو، لرزتے کانپتے ہونٹوں کا احترام کرو. جی. جن کے خدا کئی ہیں وہ ایک جگہ بیٹھے ہیں. جن کے خدا کئی ہیں وہ ایک جگہ بیٹھے ہیں. جن کا ایک خدا ہے وہ بکھرے پڑے ہیں. کیا بات.
वो बिखरे पड़े हैं। जिनका जिनका- खुदा एक है वो बिखरे पड़े हैं। वहाँ वहाँ भी जलाए हैं आंसुओं के चिराग, वहाँ वहाँ भी जलाए हैं आंसुओं के चिराग, जहाँ जहाँ भी हमें तीरगी नजर आई, जहाँ जहाँ भी हमें तीरगी नजर आई, जहाँ जहाँ भी हमें तीरगी नजर आई। और फिर जब बोलने लगते हैं, पता नहीं आजकल किसने ब्रेक लगाया है उनको। हम तो ये सुनते आए कि बर्दाश्त ग्रुप के लिए हमारी घरों से तो आज़ादी मिल गई हमको, जी हाँ। मालूम नहीं फिर क्या हुआ हमारे उस्मान अहमद बाहियाल साहब को। उनसे कुछ कहिए आप। बिजी हो गए होंगे। मैंने बिजी का सवाल ही पता नहीं होता। हाँ। रिटायरमेंट के बाद। मोहसिन भाई यहीं पर है, आ जाइए आप, हाँ, जी सदर साहब के पास है। जी हाँ हाँ हाँ, जी जनाब। उस्मान बाहियाल के बारे में कितनी भोली, कितनी खामोश शख्सियत थी। काफी अटेंड करते थे माशाल्लाह बर्दाश्त अरे ग्रुप को। उन्होंने तो बोलते ही नहीं थी किसके सामने भी। अब जब से उन्होंने जब घर बनाए हाँ जरा थोड़ा सा बिजी हो गए, हाँ, बिजी हो गए। जी हाँ, थोड़ा सा गैप आ गया। जी। गैप आते क्या है मालूम, जरा थोड़ा सा बिजी हो गया और जी। कुछ भी नहीं है, मगर इंशाल्लाह वाकई बेहतरीन शख्सियत। बेहतरीन इंशाल्लाह आएंगे, सबके सब आएंगे। जब बोलते हैं तो बातों से फूल झड़ते हैं। हाँ हाय, 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 वाकई क्या वाकई बात, वाकई वाकई। वो शानदार। सारे बर्दाश्त ग्रुप के मेंबर्स जी। सबके सब नायाब नायाब जी फूल है समझिए। जी। यानी सदर साहब उन लोगों को तराश के लाए हैं जी जी बर्दाश्त ग्रुप में। जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का फजल व करम है और आप लोगों की जी। मेहनत जी काविशें हैं समझिए, जो माशाल्लाह इतना बेहतरीन निखारे हैं इस बर्दाश्त ग्रुप को। जी 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 हाँ, जी जी। हर बर्दाश्त ग्रुप के मेंबर की मैं तारीफ करना चाहता हूँ। सब एक से एक आहा। आला है समझिए, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत करम है खूब, अल्लाह का। बहुत खूब। और 3 जो हमारे उस्तादा हैं इसमें जी। प्रोफेशनल जी गाने वाले, उनकी बेहतरीन आवाज़ है। जी। ये अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है देन समझिए। तोहफा है जी। जी हाँ, ऑलराउंडर से बोल सकते हैं उनको। जी हाँ, हर फील्ड में चैंपियन है। जी हाँ। वैसे भी हमारे ग्रुप में है माशाल्लाह। जी हाँ। दीनी एतबार से भी उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकते। ला शक। और फिर जब वो इस मैदान पे आते हैं जहाँ पर हम उनको मजबूर करते हैं, कभी हमको निराश नहीं करते। निराश समझिए। नहीं करते। सही बात। बहुत प्यारे अंदाज के, बहुत प्यारी आवाज़ के, बहुत ही शानदार कैफियत के मालिक कई एक हमारे ग्रुप में हैं। सही। जैसे इलियास भाई हैं, एक मोहतरम शख्सियत। इलियास भाई है। आहा, शायद मैं जिंदगी की सह के आ गया, शायद मैं जिंदगी की सह के आ गया। मेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं। मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह, जब कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे। भाई है, हाफिज हाफिज जुबैदी है। हाँ जी। और हमारे मोहसिन ऐदी ऐदी साहब बड़े हैं। प्रोफेशनल है। हाँ। बड़ी प्यारी आवाज़ है जी, इन जी। तीनों की। जी, इन जी। तीनों की है। आहा। और इनकी आवाज़ में भी क्या हुस्न जमाल है। सीखना है। हाय 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 हाय। तेरा प्यार है तो है रोशनी, तेरा प्यार है तो है रोशनी। कहाँ
में तो किसी को अब बाहर से बुलाया है, भाई हम उनके स्टूडेंट से समझिए। उनके स्टूडेंट से आप? जी हाँ, हाँ, तो उनसे हाँ। सीखना है जी, ये हमारे उस्ताद हैं, अब कुछ समझिए, दिनों उनसे सीखना है। में कुछ दिनों में बोला जाएगा उस्ताद नासर। मुश्किल है, इसके लिए क्या है काफ़ी कोशिश करनी पड़ती है। जी, आवाज़ को निखारने के लिए काफ़ी क्या खाना क्या नहीं खाना, ये बहुत सारे वो है, बहुत सारी चीजें हैं। बस एक ऐसा वक्त मिल गया तो क्या लेकिन हम डाले थे। लेकिन वक्त पड़ जाए अगर किसी बर्दाश्त ग्रुप की खुशियों में, तो किसी को अब बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत जी हाँ, कोई कंप्लीट है हमारा ग्रुप, जी, हर एतबार से, हर लिहाज से। हर लिहाज से। जी हाँ, कंप्लीट है अल्लाह के फजल व करम से। जी, तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। एक और एक शख्सियत बच जाती है, हाँ। अबू महमूद अबू महमूद माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। सुलेमान अहमद जुबैदी साहब। अरे पूरे जितने भी हमारे बर्दाश्त ग्रुप के कितने 3 ग्रुप है जी, पूरे उन्होंने लूट लिए समझिए। आए हाय कुछ बाकी नहीं रखे हमारे वास्ते। खिदमात के एतबार से तो माशाअल्लाह। लूट लिया है। अल्लाह ताला माशाअल्लाह, तबारक उसको काफ़ी हर फील्ड में उसको वक्त अता करे इंशाअल्लाह, और उसके हर खिदमात को कबूल अता फरमाए, अजर अजीम दे उनको। अजर अजीम दे रब्बुल सवाब है इज्जत। समझिए। ग्रुप के हर बर्दाश्त लाशक। ग्रुप का हर शख्स जी हाँ। उनका ममनून व मशकूर है। जी हाँ। वो बेहतरीन तरीके से आजकल कुछ 1-2-3 साल तक आपकी जिम्मेदारी जो चलती थी उसको भी ले लिए वो आजकल। ये बहुत बड़ा काम है भाई। जी हाँ, जी, जी जिस हाँ। तरीके से आपको कम वक्त मिलने लगा। भूल नहीं पहले सकते। हमारे अबू माजिद ग्रुप की एंडिंग करते थे और आज तक उन्हीं का बनाया हुआ सिलसिला चलते आ रहा है। वो हमारे ग्रुप में जिस एंडिंग होती है वो आप ही की बनाई हुई है, जिसको आज ये काम बड़ी पाबंदी से और बड़े वक्त उसकी कदर करते हुए टाइम पर अबू महमूद लेके चलते हैं। अल्लाह उनको सेहत और आफियत दे। अल्लाह सेहत आफियत दे उनको। अला कुल्ली हाल बहुत बहुत शुक्रिया। दिल तो नहीं भरा अभी, दिल तो नहीं भरा। अगर प्रोग्राम के तहत अगर हम आते बना के तो बहुत सारी बातें करते सही बात आपसे है। हम, ये suddenly हो गया समझिए। ऐसे सडनली हम जी हाँ। कोई ऐसे कोई टीवी चैनल से तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बर्दाश्त ग्रुप आज हमको इस मुकाम पे पहुंचाया है। सही। दोस्तों, अजीज और साथियों, आइए प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले, और हमारे हौसला हमारे सदर से मिला है और उनके करनी का जो जिंदगी भर की एक उनकी तारीख है, एक जिंदगी भर का सरमाया लेके बर्दाश्त ग्रुप बनाया गया है, उसको निखारना है हमको, उनसे और खींचना है, उनसे उनके पास से देखना है कि इनके पास और क्या फन है। ये इनके फन का एक नमूना है बर्दाश्त ग्रुप। अच्छा लेके चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, और काफी सब खुश है, अल्हम्दुलिल्लाह सब खुश है। जी और जी। अबू माजिद, बर्दाश्त ग्रुप में शमूलियत जी, उस वक्त तो कभी कोई खुल के बात नहीं होती थी। गुजरते गए दिन सदर साहब की जुस्तजू थी कि भाई कुछ बोलो। सही बात है। ये बोलना और ये अंदाज जो आज आपका है, जिसको बर्दाश्त ग्रुप का हर मेंबर रोज सुनना चाहता है, शुक्रान। ये कैसे और कैसे आप ये हौसला लेके आगे बढ़े? देखिए, वैसे जब से हम बर्दाश्त ग्रुप में आए हैं, मैं तो ये कहूँगा कि अल्लाह का फजल है। एक खानदान मिला। एक बुड्ढे को लाठी की जैसी ज़रूरत होती ना, ये बर्दाश्त ग्रुप हमारे लिए ऐसा है। अल्लाह। और फैमिली ग्रुप है जी, जिससे हम बहुत सारी चीज़ें सीखे हैं जी, दुनिया के, जी, दीन के। अल्लाह का फजल व करम है जी। हर किस्म के मालूमात इसमें है। तो माशाल्लाह काफ़ी मालूमात इस बर्दाश्त ग्रुप से हमारे को हुए हैं। जी, तो फजल व करम है। कैफियत पहले ड्यूटी से घर, घर से ड्यूटी। जी हाँ। और खामोशी तबीयत में बिल्कुल किसी से कोई कांटेक्ट नहीं। हाँ जी हाँ। और आज आ जाओ। मगर आज अल्लाह के फजल व करम से माशाल्लाह बर्दाश्त ग्रुप का फजल है। हाँ। जो बहुत सारे लोगों से माशाल्लाह तारुफ हुआ, बहुत सारे लोग दोस्त बन गए, बोलना सीखे। माशाल्लाह अल्लाह का करम है। आधा शेर बोलिए। अल्लाह का करम है। एक शर्त थी हमारे सदर साहब की जी उस दौर में कि सेफ या आधा और आप आधा बोलिए। जी हाँ जनाब। लेकिन वो आधे आधे में पूरा आप ले लिए, बल्कि कब्जा ही कर लिए। एक प्रोग्राम चलाने पे कब्जा ही कर लिए बड़े प्यारे ढंग से। आहिस्ता आहिस्ता हमने इस बर्दाश्त ग्रुप को लेके आगे बढ़े। लाशक जब तक सारी सहूलतें थी उसको आगे बढ़ाते रहे और आज भी हमारे साथ आप हैं। काफ़ी बेहतरीन
اپنا کردار ادا کرتے ہیں. میں اپنے ساتھیوں کے لیے ایک سوال آپ سے جی. کہ کس طرح آپ حوصلہ دینا شروع کریں. پہلے تو کچھ بولتے ہی نہیں تھے, صحیح بات ہے. آج حوصلہ افزائی بڑی شاندار طریقے سے کرتے ہیں. دیکھیے ان سے جو معلومات مہیا ہو رہے ہیں ہمارے کو, جی یہ ان کا حق بنتا ہے, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, جی اور حوصلہ افزائی یہ ان کا اپنا حق ہے. جی تو ہم کو دل کھول کے اس چیز میں حصہ لینا چاہیے, ہم سارے ممبرس کو یعنی. جی تو اس میں میرے کو کیا ہے خوشی بھی ہوتی ہے, جی اور تعریف کرنے کا ذمہ تو میں لے لیا ہوں. میں جی. سارے برداشت گروپ کے جتنے بھی ممبرس ہیں, جی. اور ایک سے عالی ایک ممبرس ہے بھائی, کسی کو جی. کوئی کم نہیں بول سکتے, کسی کو کوئی زیادہ نہیں بول سکتے. ماشاءاللہ جی. سب ہماری نظر میں کیا ہے, سب برابر ہے جی. اور سب اچھے ہیں. جی اللہ آپ لوگوں کو صحت و عافیت دے. آمین. الحمدللہ, نام سے خوشی ہوتی ہے ان لوگوں کے. آہ. ماشاءاللہ, کیا بات ہے. کرم ہے اللہ کا. آئیے گروپ سے تعلق ہم آپ سے کچھ اور پوچھیں گے. جی تقریباً گروپ میں ڈاکٹر فضل, ڈاکٹر افتخار آنے سے پہلے جو کیفیت, جو ماحول تھا, اور ان کے آنے کے بعد کئی ایک ممبرس بھی بڑھتے گئے. آپ اس وقت کے برداشت میں اور آج میں بہت بڑا فرق ہے. بہت بڑا فرق ہے. جی ہاں, اس سے پہلے 2015 اور 2020 میں 5 سال 6 سال ہو گئے آپ جی کو. ہاں, جی ہاں. بتائیے کیا فرق ہے. دیکھیے اس سے پہلے ممبرس کم تھے, کم تھے, اور معلومات کا ذخیرہ بھی ذرا تھوڑا سا کم تھا سمجھیے. مگر آج جتنے بھی دوست احباب جو بڑھ گئے ہیں برداشت گروپ میں, جی ہر ایک کے پاس ماشاءاللہ اتنے معلومات ہے جی. کہ ایک چلتا پھرتا قاموس ہے, جی. ڈکشنری ہے سمجھیے. تو الحمدللہ اس کے وجہ سے ہم بیزی بھی ہو گئے اس کے پیچھے. جی اور کرم ہے اللہ کا, ماشاءاللہ معلومات ہی معلومات ہر چیز میں یعنی. جی. اور خاص طور پر ہمارے ڈاکٹر صاحب افتخار صاحب اور ڈاکٹر فضل صاحب دونوں جب سے آئے ہیں ماشاءاللہ طبی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہے, اور کافی فائدہ بھی پہنچ رہا ہے. فضل ہے ان لوگوں کا. جی بہت بڑی چینجز آئی ہے. لا شک. اور ماشاءاللہ ڈاکٹر فضل ایک پابندی سے, جیسے انڈیا میں ہوتا تھا ناشتے سے پہلے اخبار سامنے, صحیح بات ہے. آج کل وہ 3-4 پیپر فوری لوڈ کر دیتے ہیں برداشت گروپ کے لیے. صحیح. ڈاکٹر صاحب بھی ماشاءاللہ کئی ایک لوگوں ممبرس کو ان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں, جب چاہے جس وقت چاہے, رات کو یا دن کو. اتنی محبت ہو گئی ان لوگوں کو بھی گروپ سے کہ وہ کافی سب کو فائدہ پہنچاتے ہیں. الحمدللہ. میں اپنے آنے والے چھوٹے جی گروپ میں جتنے بھی ہیں, آپ ایز اے ایک بہترین اور کارکردہ ممبر برداشت گروپ کے کیا پیغام دیں گے آپ ان لوگوں کے کہ برداشت گروپ امپرومنٹ لے آئے, ہر ممبر کو سامنے لے آئے, ہر ایک کو بات کرنے کی اور ایک کو حوصلہ دینے کی جی جو صلاحیتیں ہیں جو ہم شروعات سے اس کو لے کے اٹھے ہیں, جی اس بارے میں آپ کیا کہیں گے, کیسے تشجیع کریں گے نوجوانوں کو ہمارے؟ دیکھیے تھوڑا تھوڑا حبہ حبہ یعنی جی. تھوڑا تھوڑا اگر شروع کریں گے تو انشاءاللہ جی جی اللہ سبحانہ وتعالی توفیق دیں گا, اور انشاءاللہ آپ کی بولنے مثال, لگیں گے. یہ مثال سامنے ہے آپ لوگوں جی ہاں. کے کہ یہ شخص گھر اور گھر سے ڈیوٹی, اس کے بعد نہ کسی سے ملتے تھے, نہ کسی سے کوئی بات کرتے تھے, نہ کوئی ان کا دوست تھا. لا شک. جب سے ہم اور ہمارا برداشت گروپ اس شخصیت کو ملا, وہاں سے یہ پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھے, اور اپنے نام کو, اپنی قابلیت کو آگے بڑھانے میں خود اپنے آپ کو پیش کیے, اور ہمیشہ صدر صاحب کی ان کی اپنی خواہش پہ اترے پورے. اور آج آپ لوگوں کے سامنے ہیں ایک وانٹیڈ ممبر برداشت گروپ میں, جس کی روز خواہش ہوتی ہے کہ دیکھا جائے, وہ ہے ناصر سالم بابدر جو ہمارے درمیان. ناصر, آپ دیکھتے ہیں اپنے گروپ کے قوانین, کیونکہ ایک آپ ویری کلوز ممبر ہیں برداشت گروپ کے, اور برداشت گروپ کے مینٹین کرنے میں, تو آپ ہمارے اپنے قوانین اپنے دوستوں میں جس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں, اور صدر صاحب تو بالکل نہیں رکتے, پیچھے میں ان کے, اور ان کے ہاتھ میں تلوار ہمیشہ تیار.
قوانین کے تعلق سے آپ کو کیسا لگا اپنا گروپ؟ قوانین اچھے ہیں اور قوانین کو اسٹرکٹ ہونا چاہیے. جی. ایک گروپ ایسا ہے کہ سیکنڈ منٹوں میں بات منتشر ہو جاتی ہے. کوئی بات اچھی بھی رہتی, کوئی بات اچھی بھی نہ رہتی, جی. تو اس کا حساب بھی لیا جا سکتا ہے. جی. تو اس لیے کیا ہے, خاص طور پر گروپ میں سیاست سے ذرا پرہیز کرنا چاہیے. جی. سیاستدان نہیں ہیں ہم, نہیں ہے. تو بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے. بالکل. اور بعض ایسے ممالک ہیں جہاں پر سیاست بالکل پسند نہیں کی جاتی, نہیں کی جاتی. تو اس سے بس گریز کریں تو بہت اچھا ہے. جی. اور قوانین تو میرے کو بہت اچھے دکھے ہیں. واقعی اگر کسی کی غلطی اگر ہو گئی ہے گروپ میں تو ماشاءاللہ صدر صاحب جی. جب کا جبھی ماشاءاللہ ان کی طرف سے جواب آ جاتا کہ بھائی یہ چیز مناسب نہیں ہے, جی. بات بالکل صحیح ہے. جی. اور اس چیز سے کسی کو برا ماننا نہیں چاہیے. جی. غلطی ہے, یعنی بشر ہے, وہ غلطی ہوتی, یعنی اس سے صحیح بات ہے. کوئی اگر ابو ماجد, ہاں. میں آپ کی زبانی ایک بار پھر سننا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو گروپ ہے کس طریقے سے چلتے ہیں. صبح جب ہوتی ہے ہماری, جی جی جی, کافی خوشی ہوتی میرے کو. جی. صبح تو ماشاءاللہ اللہ کے اذکار سے شروع ہوتا ہے گروپ, جی. اور اس کا اختتام بھی جی. اللہ کے یعنی اذکار سے ہی ہوتا اذکار ہے. سے ہی ختم ہوتا ہے. یہ بڑی اچھی چیز ہے, یہ جی. بہت فرسٹ کلاس ہے, بہت ہی اچھا آئیڈیا ہے یہ. جی. اللہ کا فضل و کرم ہے, ایسا ہونا چاہیے ہر گروپ میں. ہاں, میں آپ کی زبانی اپنے دوستوں کو سنانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ٹائم ٹیبل کے تعلق سے کیسے ہے ہمارے ٹائم ٹیبل, ہم بہترین. کیسا ٹائم بنایا ہے, بہترین. یعنی کیسے بانٹا ہے ہم نے اپنے آپ کو, صبح سے کتنے بجے تک اور کتنے بجے سے کتنے بجے تک ہم نے اپنے کیا پروگرام چلاتے ہیں. دیکھیے صبح میں رات کے 12 بجے سے, جی. رات کے 12 بجے سے مغرب کی نماز تک یہ صرف دین کی باتیں اس میں جی. چلتے ہیں. جی. اور مغرب کی نماز کے بعد سے رات کے 12 بجے تک یہ انٹرٹینمنٹ ہے, جس میں قوالیاں ہیں, غزلیات ہیں, گانے ہیں, مگر گانے بھی ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے برداشت کے ساتھیوں, آج کا کچھ اسپیشل پروگرام ہے. اچھے اچھے گانے سنانے والا ہوں, میرے ساتھ رہیے. اللہ حافظ. تیری یاد آ رہی ہے, میں نہ بھولوں گا, میں نہ بھولوں گی, دوستی ہم نہیں توڑیں گے. چاہے دشمن زمانہ ہمارا, سلامت رہے دوستانہ ہمارا. یاری ہے ایمان میرا, یار میری زندگی. میں نوٹس کیا ہوں, اور خود آپ بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتے, اور ہمارے صدر صاحب بھی اس کو پسند نہیں کرتے. گانے چھچورے گانے, اس میں کوئی مجال نہیں ہے, کیونکہ ہمارا فیملی گروپ ہے. فیملی گروپ ہے, اللہ فیملی بھی پہچان دیکھتے ہیں, اس جی کو ہاں. بچے بھی دیکھتے ہیں, اس کو اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. بس گانے آئے تو بھی کیا ہے, تہذیب کے گانے. جی. بالکل اگر پرانے کوئی گانے. کلپ مناسب وقت پہ نہیں آتی ہے تو یہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ قانون کے خلاف ہے یہ. جی. جی ہاں, برداشت کا جو نیم ہے نا, اس کے خلاف ہے. تو یہ چیز نہیں آنی چاہیے. جی. جی ہاں, بس اور کچھ جی. نہیں ہے. ویسے الحمدللہ آپ بھائیوں کی ساتھ یہ گروپ کامیابی کی طرف سے آگے بڑھ رہا ہے الحمدللہ. اور پھر اتنے پیارے ممبرز ہمارے گروپ میں کہ جن کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. مسلسل گروپ کو ٹائم دے رہے ہیں. اب جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک فیملی گروپ ہے, اور بھی کہیں نہ کہیں سے ہر ممبر ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے, یا تو صدر صاحب کے بچپن سے جی, یا پھر رشتہ داری سے یہ گروپ جڑا ہوا ہے, اور اس کو فیملی گروپ کہا جا سکتا ہے الحمدللہ. اور ہے بھی فیملی گروپ. اس میں زیادہ سے زیادہ میری خواہش ہے کہ کوئی ابھر کے آئے اور کوئی پارٹیسپیٹ کرے, اپنے آپ کو ایک کچھ 5-10 منٹ کا ٹائم دیا کرے, یہ میری خواہش ہے. انشاءاللہ جی. ہوگا ایسا.
جی इंशाल्लाह. स्टार्टिंग में क्या है, हर कोई थोड़ा झिझकता जी जी. बात करने के लिए और लोगों के सामने आने के लिए. ये झिझक कब तक अबू माजिद, आपने कब तक झिझका है, जरा ये बताइए. थोड़ा ये सा क्या झिझक, है, हाँ, थोड़ा सा वक्त लगता. मैं वहीं पर लाने चाह रहा हूँ आपको. जी मैं हाँ. आपकी खामोशी जो गुजरती थी घर में और आज इतने बोलने लग गए कि ऐसे अल्लाह का मेंबर करम है. उभर के आए बर्दाश्त ग्रुप में अल्लाह का कि आप को सब सुनने के मुतमन्नी रहते हैं. अल्लाह का करम है. देखिए, बर्दाश्त ग्रुप एक ज़बरदस्त मंच है, तो इसमें अपने आप को उभारना चाहिए. हाँ, तब कहीं जाके आप कुछ बोल सकते हैं, वरना अगर थोड़ा ऐसे ही रहेंगे ना हाँ, तो फिर वो डर झिझक जैसी वैसी बिल्कुल नहीं निकलेगी. बस जी. इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह. आप आज जो तशरीफ लाए यहाँ पर, जी हाँ. क्या आपको मालूम था इंटरव्यू होने वाला है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सडनली. सडनली. जी हाँ. जी, ऐसे ही बिठा दिया गया. मैं अपने आप को प्रिपेयर भी नहीं किया मैं. जी जी. अल्हम्दुलिल्लाह करम. आज आप डॉक्टर इफ्तिखार का जो इंटरव्यू आया अभी तक नहीं देखे? नहीं देखा मैं जी. बाकी अब तक जितने इंटरव्यूज आए हैं, इससे कितना आपको एक किस्म की खुशी हुई है, एक किस्म के हालात मालूम है, कैसी ज़िंदगियाँ गुजरी थी हमारी माजी में और किस तरीके से हम इस मुकाम पे पहुँचे, क्या ये एक दर्स ज़रूर मिलता है? जी हाँ, लाशक. जी. लाशक. जी. देखिए, जब तक बर्दाश्त ग्रुप का कोई भी मेंबर अगर कुछ नहीं बताएगा तो उसके बारे में हमारे को कुछ नहीं मालूम. जी. तो क्या है, ये इंटरव्यू का जो सिलसिला जो शुरू करे हैं हमारे सदर साहब और आप, जी, इसकी बुनियाद डॉक्टर फजल है हमारे. उनके अफकार थे, उनकी फिक्र व नज़र थी ये, माशाअल्लाह. जहाँ बोले कि भाई अब हम लोग जमा हो गए हैं तो हर एक के बचपन की एक कहानी हमको सुनने की ख्वाहिश है. ज़रूर. कि हम 40 साल बीच में गायब हो गए हैं सुभान अल्लाह. और 40 साल के बाद हमारा दोस्त कौन सा किस हाल में है, कैसे गुजरे, ये मालूमात मिलनी चाहिए. सही बात है. ये फिक्र हमारे डॉक्टर फजल है. फिर उसको उभारने में हमारे खाजी साहब मदीना मुनव्वरा से याह्या कुरैशी साहब माशाअल्लाह, और सदर साहब तो पर्सनली इंटरेस्ट लिए हैं. आप खुद आपके सामने देख रहे हैं कितने अपार्टमेंट्स हैं आपके सामने, कितने हैं आपके, देख रहे हैं आप कैसा सजा हुआ है बर्दाश्त ग्रुप. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है और अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे. अल्लाह जज़ाए खैर दे. बहुत ही अच्छा काम किए हैं आप लोग. जी. बहुत ही अच्छा काम किए हैं. जी जी. सारे मेंबर्स को चमका दिए समझिए एक माने में. जी जी जी. हम लोग किधर थे नहीं मालूम. आज अल्लाह के फजल और करम से एक जगह जमा हो गए हैं. जी. और ये करम है अल्लाह का और ये बर्दाश्त का भी करम है. यानी जी जी. अल्हम्दुलिल्लाह, इससे हम बहुत खुश हैं. जी जी. बहुत खुश हैं. जी. हमारा टाइम इतना बेहतरीन गुजर रहा, मैं क्या बताऊँ मैं. अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. आजकल आप भी रिटायर हो गए हैं कितनी खिदमत के बाद और माशाल्लाह आपके भी लिए हम नेक तमन्नाएँ और ज़िम्मेदारी बर्दाश्त ग्रुप की थोड़ी ज़्यादा भी बढ़ गई है अभी. अच्छा है. इंसान को बिजी हो जाना चाहिए. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. अचानक आप तशरीफ़ लाए और हमने आपको गिरफ्तार किया कुछ कहने और बोलने पे. बहुत बहुत शुक्रिया. ये थे नासर सालम बाबदर, जो जिनके बारे में जितना कहा जाए कम है. ये वो हस्ती है. मैं अगर इस इख्तिताम को तो ऐसे ख़त्म नहीं करूँगा क्योंकि एक बर्दाश्त से जितने इनमें चेंजेस आए हैं उसमें एक ये भी है कि आपको मुकेश की आवाज़ में गाने का एक शौक़ मिला और जब ये गाए तो इतना हौसला मिला कि मैं आँख बंद करूं तो मुकेश नज़र आते हैं. सुनाएंगे तो ज़रूर आप ज़रूर कुछ हो जाए. कोई इंटरव्यू के साथ ही म्यूजिक के साथ इंशाअल्लाह. म्यूजिक के साथ ही लौट के आ, लौट के आ, लौट के आ, लौट के आजा मेरी, लौट के आजा मेरे मी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं. लौट के आजा मेरे मी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं. मेरा सोना पड़ा रे संगी, मेरा सोना पड़ा रे संगी,
मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत। बरसे गगन मेरे बरसे नयन, देखो तरसे है मन अब तो आजा। बरसे गगन मेरे बरसे नयन, देखो तरसे है मन अब तो आजा। शीतल पवन ये लगाए अगन, ओ सजन अब तो मुखड़ा दिखा जा। तूने भली रे निभाई प्रीत, तूने भली रे निभाई प्रीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत। पल का हंसना एक पल का रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल का हंसना एक पल का रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल मिलना एक पल बिछड़ना, दुनिया है 2 दिन का मेला। ये घड़ी न जाए बीत, ये घड़ी न जाए बीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सोना पड़ा रे संगीत, मेरा सोना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत। Thank you.